بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو یہ دو نشانیاں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں تو سنو، وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا، مطلب کہ تم ایک ہی دعا بار بار کر رہے ہو، تو جان لو اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان کیوں نہیں مانگتا؟ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگا بیٹھتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور پھر صبر کرو کہ تم نے مالک کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ تو بس تمہاری پکار کا منتظر ہے، اور دعائیں تو چاند کو بھی دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ان کی طاقت کے سامنے تمہاری یہ چھوٹی سی خواہش بہت بے معنی ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو محبت کا حق ادا کرتے ہو، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اور محبت کا تو یقین کے بغیر کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ جس نماز میں دعا شامل نہ ہو وہ نماز ہمیشہ ادھوری رہتی ہے۔ تو پھر نمازیں ادھوری رکھ کر خواہشوں کے مکمل ہونے کی طلب کیسی ہے؟ اور جانتے ہو، دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو، رو رو کر اللہ کے سامنے مانگتے ہو، تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے، اور اس کو حیات بھی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے۔ جب تم اس سے رحم مانگتے ہو، اور یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا، اور پھر وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے، پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے، وہ تمہیں خود اپنی طرف بلاتا ہے، بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تمہارے رب کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ تو بس ایک اشارہ دیتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں۔ وہ کن فرماتا ہے، وہ ایک حکم دیتا ہے اور چاند سورج بن جاتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور بادل کا ہر حصہ بارش بن کر برسنے لگتا ہے۔ وہ ایک حکم دیتا ہے اور ساری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور خزاں کے سبھی پتے ٹوٹ کر زمین پر گر جاتے ہیں۔ وہ ایک حکم ہی دیتا ہے، اس بے جان باغ کو بہار کے موسم سے بھر دیتا ہے۔ تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم حیران رہ جاؤ گے، کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو، تمہاری دعائیں کن فیکن کا سفر ضرور طے کریں گی۔ تمہیں بس اپنے دل پر صبر کی مہر لگانی ہے، صرف صبر کرنا ہے، اس دل کو مایوسی اور نا امیدی سے آزاد کرنا ہے، اس رب پر کامل یقین کرنا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے یقین بہت ضروری ہے۔
اور یقین صبر کیے بغیر کبھی نہیں آ سکتا، اور صبر سے بہترین عبادت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جب تم اس دل کے تڑپنے کے بعد بھی اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہو اور دن رات بے بسی سے اسے صرف اس کا نام پکارتے ہو، تو اللہ پاک تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی ہیں، جو صرف تم نے ان سے مانگی ہے۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ یاد رکھو، دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، پھر وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی دعا ہو، پھر وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے مانگی گئی ہو، پھر وہ کسی نمازی کی ہو یا کسی بے نمازی کی دعا ہو۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ جس کو پکار کے وہ خود تمہارے منہ سے تمہارا سننا چاہتا ہے، وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ تو اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا تو جو تم چاہتے ہو تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ آج جس دل ٹوٹنے پر تم غم زدہ ہو، تکلیف میں ہو، کل کو اس کا شکر ادا کرو گے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس وقت وہ دروازہ میرے لیے بند کر دیا تھا، مجھے میری برداشت کے مطابق تکلیف دے کر روک لیا تھا، ورنہ آج جو کچھ میرے پاس ہے شاید وہ نہیں ہوتا۔ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں، تمہارا صبر ہی، تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا، تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکن تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ دعا سب کر سکتی ہے، بس اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ جو مانگ رہے ہو وہ دنیا کے لیے اور تمہارے لیے ناممکن ہے، مگر جس سے مانگ رہے ہو وہ اس پورے نظام شمسی کو چلا رہا ہے جو رات اور دن کو بدل رہا ہے، جو تمہارے جسم میں ایک نظام کے تحت خون کو گردش کروا رہا ہے، جو آج تک تمہیں ہر بار سنبھالتا آیا ہے۔ وہ رب یہ دعا بھی قبول کر لے گا، اس سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو وہ سنتا ہے، بس یقین کو کامل کر کے مانگو۔ یہ جان لو، جو مانگ رہے ہو وہ ممکن کرنا اس رب کے لیے مشکل نہیں ہے۔ تم دیکھنا، تمہیں خود نظر آئیں گی، تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہوئی نظر آئیں گی، معجزے تم خود دیکھ لو گے۔ یاد رکھو، دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، دعائیں مانگی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ وہ قبول ہوں۔ دعاؤں پر یقین رکھو اور وہ قبول بھی ہوتی ہیں، لیکن اپنے صحیح وقت پر، بس انتظار درکار ہے۔ دعائیں نظر سے اوجھل ضرور ہوتی ہیں، کسی کو دکھائی نہیں دیتی اور نہ سنائی دیتی ہیں، لیکن جب قبول ہوتی ہیں تو دکھائی بھی دیتی ہیں اور سنائی بھی دیتی ہیں۔ دعا صبر مانگتی ہے، دعا انتظار مانگتی ہے۔ جب ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے میں وقت لگتا ہے تو پھر دعا کیوں نہیں؟ یہی تو بات ہے، انسان نہ صبر کرنا سیکھتا ہے نہ ہی انتظار کرنا۔ ضروری تو نہیں کہ ہر دعا مانگنے کے ساتھ ہی قبول ہو جائے، کچھ دعائیں وقت لیتی ہیں، دعائیں جو ایک نہ ایک دن منزل تک پہنچ ہی جاتی ہیں، تو قبول ہونے میں شک کیسا؟ میرا کام تو تھا مانگنا،
دینا نہ دینا تو میرے رب کا کام ہے، وہ چاہے تو دے گا، وہ نہ چاہے تو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بس اللہ پر یقین رکھیں، دعا مانگتے رہیں، صبر کرتے رہیں، انتظار کرتے رہیں، اور ضرور اللہ پاک آپ کی دعاؤں پر کن فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم کو ہر گناہ سے بچائیں، آمین تم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔